السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ مولانا فضل الرحمان نے 15 دن کے بعد بغیر کسی ایک بھی سیاسی شرط کی منظوری کے لیے دھرنا ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا، مگر اب اس پہ بہت سے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ جبکہ حکومت ان کے استعفے اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے علاوہ تمام شرائط ماننے کے لیے تیار تھی، مولانا اسلام آباد کرنے کیا آئے تھے؟ مولانا چاہتے کیا تھے؟ مولانا کے مقاصد کا کسی کو نہ آتے ہوئے پتہ چلا اور نہ ہی جاتے ہوئے پتہ چلا۔ اور یہ کیسا ایک عجیب سے اتفاق ہے کہ لاکھوں کا مجمع، 25 لاکھ کا پتہ نہیں 2 لاکھ کا 1 لاکھ کا مجمع جاتے ہوئے 27 بسوں پہ روانہ ہو کے نکل گیا۔ 27 بسوں میں کئی لاکھ بندہ جو ہے وہ چلا گیا۔ بہرحال انہوں نے اس دھرنے سے کیا کھویا اور کیا پایا؟ کیا انہوں نے رینٹ ڈی دھرنا دیا تھا اور انہیں اسپانسر کرنے والوں کے مقاصد پورے ہو گئے؟ کچھ کہہ رہے ہیں کہ کپتان نے میدان مار لیا، تو کچھ کہہ رہے ہیں مولانا نے میدان مار لیا، لیکن انہوں نے تو صرف اپنے آپ کو ایک سیاسی قوت کے طور پہ منوایا، اپوزیشن کے طور پہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے اپنی افرادی قوت کی برتری ضرور تسلیم کروا لی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اور ان سے سیاست میں ان کا کردار مزید ایلیویٹ ہو جائے گا۔ انہیں اب غیر ضروری سمجھ کر کوئی سائیڈ پہ پش اوور نہیں کر سکتا۔ بہرحال اگر ابھی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کریں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کا کیا؟ ایک طرف انہوں نے اپنے آپ کو حقیقی اپوزیشن لیڈر تو تسلیم کروا لیا، اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی انہیں سیاسی قوت تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئیں، تو دوسری طرف انہوں نے عمران خان کو یہ بھی باور کرا دیا کہ وہ اپنے رویے پہ غور کرے، ورنہ میں مشکلات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے کہ اپوزیشن کے لیے جو خوف کا ماحول طاری تھا اس کا خاتمہ ہو، لوگ جیلوں سے باہر آ گئے، کچھ آنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دھرنا صرف چند اہم شخصیات کی یقین دہانیوں پہ ختم کیا گیا اور اس کے ثمرات 2023 کے الیکشن میں مولانا کو ملیں گے، یا شاید بلوچستان کی صوبائی حکومت میں ان کو فوری طور پہ کچھ حصہ مل جائے، اس لیے شاید مولانا بالکل خالی ہاتھ واپس نہیں گئے۔ اگر آپ غور کریں کہ کیا اس دھرنے کے مقاصد اتنے چھوٹے تھے کہ صرف مولانا کا قد بڑھانے کے لیے اس طرح ملک کو 18 دن یرغمال بنائے رکھنا، حکومت کے کروڑوں روپے اور اپنے مانگے ہوئے اربوں روپے خرچ کر دینا، ملک کی معیشت کو اربوں کا نقصان پہنچانا، اور سب سے اہم مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈال دینا، کیا مولانا کو زیب دیتا تھا کہ اپنی پروموشن کی اتنی بڑی قیمت قوم سے ادا کروائیں؟ اور اگر یہ نہیں تھا تو کیا تھا جو مولانا حاصل کر چکے اور کسی کو نظر نہیں آ رہا؟ جبکہ پلان بھی جسے مولانا نے ملک کی اہم شاہراہیں بند کرنے کا اعلان کیا، وہ بھی پسپائی کے ایک بہانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ پلان بی پہلے ہونا چاہیے تھا، پلان اے بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ٹریفک بھی چلتی رہے گی اور لوگ بھی بیٹھے رہیں گے، مولانا آہستہ آہستہ حکومت کو گدگدی کرتے رہیں گے۔ پلان بی بھی اتنا ہی مؤثر ہوگا جتنا پری میچور دھرنا۔ کہنے کو تو یہ 9 سیاسی جماعتیں مل کر احتجاج کری تھیں، مگر آخری دن ANP نیشنل پارٹی اور پختون ملیحہ عوام پارٹی ہی کنٹینر پہ رہ گئی تھیں۔ مولانا کی مذاکرات نہ تو حکومت سے کامیاب ہوئے اور نہ چودھری برادران سے، مگر مولانا پھر بھی گھر چلے گئے اور فوراً دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جبکہ 1-2 دن پہلے مہر عباسی کے پروگرام میں وہ دنگے فساد اور لاشیں بچھانے کی باتیں کر رہے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مولانا کی JUI اتنی جلدی تھک جائے گی، ہار جائے گی، گر جائے گی، اور اس بات کا تو کسی کو یقین ہی نہیں تھا۔ مولانا کو استعفیٰ ملے گا، مگر مولانا نے آخری وقت تک اپنی مٹھی بند کیے رکھی۔ آخری وقت تک نہ صرف حکومتی وزیر بلکہ اپوزیشن کے اتحادیوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ مولانا ریڈ ایریا یا وہ جو ریڈ زون ہے وہاں پہ جائیں گے یا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کریں گے۔ میرے خیال سے مولانا نے گزشتہ 2 ہفتوں میں پاکستان کا سیاسی پس منظر تبدیل کر کے رکھ دیا اور عمران خان کی حکومت کو بہت مضبوط کر دیا۔ مولانا کے مقاصد سے محروم اس دھرنے نے جتنا نقصان جوائنٹ اپوزیشن کو پہنچا دیا ہے اس کا شاید ابھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ سینٹ چیئرمین کے ہٹانے کے بعد دوسری بہت بڑی پولیٹیکل ڈیفیٹ ہے کمبائنڈ اپوزیشن کی۔ جس وقت دھرنے کا اعلان ہوا اس وقت اپوزیشن میں کو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر اس ناکام مہم جوئی نے اپوزیشن کو کسی کا نہیں چھوڑا، اور اس وقت اپوزیشن جمہوریت، آئین کی بالادستی، معیشت، عوام اور مہنگائی کی باتیں کرنے کی بجائے صرف صحت کی سہولیات مانگنے اور ECL سے نام نکلوانے پہ بات کر رہی ہے۔ یہ آج کا ہے کھرا سچ۔ اپوزیشن اب تتر بتر ہو گئی ہے
اور اپنے اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے اب وہ راستے ڈھونڈ رہی ہیں. لگتا تو ایسا ہی ہے. بہرحال جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا، بٹ اس کے لیے آپ کو چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. آن اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.